بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. میرے محترم علماء کرام اور میرے پیارے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی مسرت کا مقام ہے کہ ہم اس دسترخوان قرآنی میں موجود ہے۔ الحمدللہ ابھی تک جتنے حضرات نے بیان دیا ہے، ماں مضی سے آج تک کس طرح یہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے۔ خوش قسمتی کی بات ہے، جب پہلا مسابقہ ہوا، یعنی 50 سال پہلے، ایک گروپ میں حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم تھے اور ایک مجھ جیسے ناچیز بھی تھے۔ آپ لوگ یہ کہیں گے آپ کہاں قاری بن گئے، لیکن بقول حضرت قاری احمد علی صاحب کے ہندوستان میں اگر 2 قاری ہے جو اٹھ کے بھی آپ ان کو کہو کہ قرآن پڑھ لو، میں اور قاری احمد علی ہے۔ دوسرے جو قرہ ہے وہ کہیں گے ابھی تو گلا میں خراش ہے، ابھی تو ٹھنڈا پانی میں نہیں پیوں گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن استثناء ہے، ہر چیز میں استثناء ہوتا ہے۔ تو 2 قاری ایسے ہیں جو اس وقت الحمدللہ موجود ہے اور دونوں فلاحی ہیں، قاری احمد علی صاحب اور یہ ناچیز، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ پہلا مسابقہ ہوا۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں اس وقت جو تمام چیزیں ہیں، اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی، بجلی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے حضرت قاری عباس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ہمارے حضرت قاری محمد صالح صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ہم کو جساد مسجد میں بلاتے تھے۔ اور مکہ اس زمانے میں نہ بجلی نہ فریج کچھ نہیں تھا، مکہ میں حضرت قاری صاحب ہم کو اب پڑھاتے تھے، اور اس زمانے کی جو تنخواہ تھی اساتذہ کی بہت کم۔ حضرت قاری صاحب قاری عباس صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی میں جب آیا 50 سال پہلے، اس زمانے میں روز یہ کچھ نہیں تھا۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، روز بنا رہے تھے۔ اب ان اساتذہ کے دل کو تو دیکھیے، قاری صاحب نے مجھے اب بلایا، قاری عباس صاحب، چونکہ ان کے پاس میرا 2 یہ گھنٹے تھے۔ قاری صاحب نے مجھے کہا، آپ کے والد صاحب کو کہو یہ سب روڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں غریب ہے، یہ پیسے ان لوگوں کے لیے دودھ خرید کر دے دو تاکہ مشق اچھا کر سکتے۔ اب دیکھیے مولانا، یہ بات حضرت قاری صاحب نے مجھے خود کہی، یعنی ان اساتذہ میں جو شوق اور ذوق فکر تھی، یہی الحمدللہ نتیجہ ہے۔ تو اس زمانے سے الحمدللہ یہ لجنۃ القراءت ہو، یا تو عربی ہو یا تو اردو ہو، آہستہ کام کرتے 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 الحمدللہ ہر انجمن نے اپنے اعتبار سے ترقیات کی ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ اس وقت لجنۃ القراءت کا جلسہ ہوا، وہ اردو کا بھی ہوگا اور عربی کا بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ تینوں انجمنوں نے مل کر کام کیا
اور ہر ایک یہی چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہر طالب علم ہر چیز میں معیاری تک وہ پہنچ جائے. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان اساتذہ کرام کی برکتیں اور کوششیں اور جانفشانیاں ہیں. ہمارے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، خوش قسمتی سے پہلی جماعت جس نے خلاصہ وغیرہ قاری صاحب سے پڑھا ہماری جماعت تھی. قاری صاحب اور میں ہم ساتھ تھے الحمدللہ پہلی جماعت. قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کرتے 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 الحمدللہ بچوں میں شوق پیدا کیا. اور اس زمانے میں جب قاری عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں ہم کو اب بلاتے تھے، جیسے کہ ابھی تک ہم سن رہے تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور رئیس محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں تھی، تو اس زمانے میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کی رہائش بازار میں ہوا. بازار سے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب خود آتے تھے مسجد میں اور حضرت قاری صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے اور حضرت قاری صاحب کو کہتے تھے کہ اور کام کر لو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی ایسے کلمات جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے. انہوں نے دیکھ لیا جیسے کہ کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے. قیاس کا مقتضا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان کی عمر کچھ کم ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور زیادہ ہوتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا اعتماد تھا، فرمایا کہ اگر میرے پیارے حبیب میرے پاس بھی آ جائیں گے تو یہ کام جو ہے امت محمدیہ کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہمارے قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی شاید آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے بہت کم عمر پا کر انہوں نے دیکھ لیا اگر میں چلا بھی گیا تو میرا ایک شاگرد ہوگا جس کا نام ہے صدیق، وہ میرا کام کرتا رہے گا. جو اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ سب باتیں ایسے ہی نہیں ہے، ان اکابرین کے قلوب میں جو انوارات تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھے. ہمارے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں یعنی 4 بجے جب طالب علم ان کے کمرے میں یہ داخل ہوتے تھے ان کا آخری درود شریف ہوتا تھا 1000. اللہ اکبر. وہی وقت، یہ نہیں کہ آج 4 بجے اور کل 4 نہیں، 4 بجے جب آپ داخل ہو جاتے تھے یہ ان کا آخری درود شریف ہوا کرتا. رحمہ اللہ متعنا اللہ بعلومه. تو ایسے بابرکت منور قلوب جب الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب لائے تو انہوں نے دیکھ لیا اگر میں یا گیا بھی ہوں تو یہ میرے ایک شاگرد ہوگا صدیق سسرودی. اب جو بات میں کہوں گا حضرت قاری صاحب کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. 1-2 منٹ کے لیے ہم جھگڑا کرتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ. تو الحمدللہ محنت کرتے کرتے اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں تمام مسامحین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اساتذہ کرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اساتذہ نے مل کر محبت سے قاری صاحب اور حضرت مولانا نذیر صاحب کے ایما پر جو کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تمام اساتذہ نے مل کر. تو یہ ایک سنت تھی جو ہمارے اساتذہ میں تھی. اسی لیے جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جب ہم شروع کرتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے وہ اساتذہ دن میں کام کرتے تھے، رات کو رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب ہو رئیس، ہم جتنے روز یہاں رہے، کسی بھی استاد کو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت حضرت کا آنا یقینی اللہ توفیق تو یہ نیک آدمی نہیں ہے، یہ قرب الہی کی دلیل نہیں ہے، یہ توفیق الہی نہیں ہے۔ اس توفیق الہی کے ذریعے سے ایسے اساتذہ ہمیں موصول ہوئے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نے بہت مرتبہ یہ سفر کیا۔ مولانا رینجن میں بھی، یہاں بھی مولانا اگر 12 بجے بھی داخل ہو جائے، 4 بجے اٹھنا تو اٹھنا ہی ہے مولانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام اوصاف جو اس وقت الحمدللہ ہمارے ان اساتذہ میں موجود ہے، منتقل ہو گئے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوصاف آپ حضرات کے اندر بھی منتقل ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ان اساتذہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد ان حضرات نے عمل کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے، جب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے ایاک اعبد و ایاک استعین۔ واحد نہیں استعمال فرمایا، جمع استعمال فرمایا، جو التواضع کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ کہتے ایاک اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ تو ان اساتذہ کے اندر یہ باتیں تھی، ایک کے ساتھ رہنا، محبت سے پیش آنا، تعاون کرنا، اور یہ سب چیزیں الحمدللہ ہمارے حال کے ان اساتذہ میں منتقل ہو گئے الحمدللہ۔ تو مفسرین نے یہی لکھا ایاک نعبد، جمع کیوں لایا؟ اللہ تعالیٰ کو بتلانے کے لیے میری عبادت کا کیا حال ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، جس طرح دوسرے لوگوں نے عبادت کی ہے میں بھی عبادت کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے ان کی عبادتوں کو یا قبول کیا، میری اس عبادت کو بھی اس میں شامل کر لینا۔ یہ التواضع، عاجزی، انکساری جو قرآن کا مقتضا ہے۔ تو ہمارے ان اساتذہ نے اسی طرح کام کرتے ہوئے اور ان اساتذہ کے اندر منتقل کیا، جس کا نتیجہ آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام اساتذہ کرام کو من اولہ الی آخرہ رات دن ایک کرتے ہوئے، حضرت قاری صاحب اور مولانا نذیر صاحب کے ایما پر جو کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ علم نازک ہے۔ حضرت اتھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ بات جو ہے میں نے حضرت مفتی فاروق صاحب سے بھی سنا ہے، آپ لوگ یہاں آ کر علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل ہو جانے کے بعد آپ لوگ عالم بن جاتا ہے۔ علم اور عالم میں ایک حرف کا اضافہ ہے، تو فرمایا آپ لوگ اس الف کی طرح رہو، یعنی الف جو ہے نہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اختلاف نہیں ہے آپ سے، اختلاف الف جو ہے نہیں ہر ایک کے ساتھ چلتا ہے، بے کے ساتھ بھی چلتا ہے، تے کے ساتھ بھی چلتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی علم حاصل کر لینے کے بعد کسی سے اختلاف مت کرو، کسی سے نہیں، محبت سے پیش آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کام کر لو۔ دوسری بات یہ ہے، یہ حضرت اتھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، الف جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے، قائم، جو اشارہ ہے التواضع، انکساری، عاجزی سے۔ آدمی جب کھڑا رہتا ہے اور خاص طور پر علم حاصل ہو جانے کے بعد وہ عالم بن جاتا ہے، تو اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے، اپنے اساتذہ کے پاس جب آتا ہے احترام سے پیش آتا ہے، تو اس علم میں انشاءاللہ نورانیت پیدا ہوگی۔ اور الف کھڑا رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر کہاں کہاں معاصی ہے۔ اے علماء کرام، تم لوگوں کا کام بھی یہی ہے،
آپ لوگ دیکھو کہاں یہ نقصانات ہے کہ ہم جائیں اور ان علوم کی وجہ سے اور ان علوم کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا کر اور لوگوں کو خیر کی طرف اللہ کی طرف ہم لائیں. یہ ہمارا کام ہے. تو قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور ہم سب آپ حضرات کو معلم بنانا نہیں ہے, آپ لوگوں کو مذکر بنانا ہے. اسی کو قرآن نے ذکر کیا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آخر میں کیا فرمایا؟ افذکر, مذکر بنو. مذکر میں معلم بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, قاری بھی ہے, مبلغ بھی ہے. لیکن اس کے لیے یہ 4 شرطیں ضروری ہے. افلا ينظرون الى الابل, فرمایا اونٹ کو دیکھو. اونٹ جہاں جانا چاہ رہا ہے پہلا وہ اپنے پیٹ کو ابر دیتا ہے, راستہ میں وہ رکتا نہیں ہے. اے علماء کرام, آپ کے اساتذہ نے آپ لوگوں کو یہ علم نبوی دیا ہے. اب جو ہے اس علم کی روحانیت کو لے کر دنیا میں جاؤ اور اس علم کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی اشاعت کر لو. بیچ میں رکاوٹ تو آئے گی, ان رکاوٹوں کو دور کرتے رہو اور اللہ کے لیے کام کرتے رہو. پہلی شرط ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کو دیکھیے بلند ہے, آسمان بہت بلند ہے, اوپر ہے. تو آپ لوگوں کا مشن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ سیکھ کر میں گاؤں میں جا کر 2-3 آدمی کو پڑھاؤں گا, نہیں. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے جہاں ضرورت ہو, جہاں ضرورت ہو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جا کر اس دین متین کی اشاعت کریں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اسی لیے فرمایا ایک اور جگہ پر لو انزلنا هذا القرآن على جبل, جبل استعمال فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کسی نہ کسی مخلوق سے متاثر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مخلوق کسی سے متاثر نہیں ہے وہ پہاڑ ہے. بارش بھی آ جائیں, طوفان بھی آ جائیں, وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے اس پہاڑ کی طرح ہو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دین کی اشاعت کر لو. حالات تو آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے, ہم پر کیوں نہیں آئیں گے, لیکن مضبوط رہو. الجبل کیف نصبت. اس کے بعد کیا فرمایا؟ سب سے آخری چیز وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, جو اس وقت مفقود ہو چکا ہے اس زمین کی طرح رہو. زمین جو ہے آدمی اس پر چلتا ہے, پیشاب کرتا ہے, پاخانہ کرتا ہے, لیکن کسی کو وہ روکتا نہیں ہے. یعنی تواضع, عاجزی, انکساری. جو عالم میں یہ بات, یہ 4 اوصاف ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوب کام لیں گے. تو یہ انجمن جو آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ان اساتذہ کرام کی محنتیں, جا پیشانیاں اور دعائیں ہیں. اور ہمارے حضرت قاری علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اندرونی طور پر دیکھ لیا اگر کوئی میرا ایک شاگرد میرا یہ کام اٹھا سکے گا تو یہ ہمارے قاری صاحب ہیں. لیکن آپ لوگ جو ابھی قاری احمد علی صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی, آپ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس وقت قاری صاحب کے حالات دیکھ رہے ہیں. ورنہ اس زمانے میں قاری صاحب کے جو مجاہدات رات دن ایک کر کے جس طرح ہمارے دوسرے اساتذہ ان کے فنون میں حضرت مولانا اقبال صاحب عشاء کی نماز کے بعد, مولانا حبیب صاحب, الحمدللہ ہر استاد اپنے اپنے شعبے میں جو فکر کر رہے ہیں, تو اس شعبے میں بھی حضرت قاری صاحب نے رات دن ایک کر کے یہ کوشش کی گئی کہ جو امانت میرے استاد نے مجھے دیا ہے میں آپ حضرات کے اندر منتقل کر لوں. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو خوب قبول فرمائیں. اور دوبارہ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن حضرات نے قرآن کریم پڑھا, واقعتاً بہت بہترین.
مسامحین نے بہت بہترین پڑھا، اور ان اساتذہ کرام جو رات دن ایک کر کے اس جلسے کو کامیاب بنایا، اور گاؤں کے جتنے نوجوان الحمدللہ ہمارے اساتذہ کے ساتھ رہے اور اس جگہ پر آ کر ایسا بنایا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اس گاؤں کے نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور انشاءاللہ ان لوگوں کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اولاد میں بھی قرآن کریم جیسے عظیم الشان نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ. تو میں ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مدرسے کے جتنے منتظمین حضرات ہیں ان سب کو بھی الحمدللہ میں ان سب کو بھی یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اب انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جس طرح تجوید کا جلسہ ہوا، عربی کا بھی ہوگا انشاءاللہ اور اردو کا بھی ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی طالب علم یہاں زانوے یا تلمذ اختیار کر رہے ہیں اپنے اساتذہ کے سامنے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ان علوم کو لے کر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رضا کے خاطر انشاءاللہ پورے عالم میں ہم ان علوم کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے مہمان کرام جو دارالعلوم دیوبند سے، سہارنپور سے، لکھنؤ سے اور دور دور سے جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آقا سب سے معافی چاہوں گا، میں اہل زبان تو نہیں ہوں، جو کچھ تھا میں نے کہہ دیا، اور اغلاط پر میں معافی چاہتا ہوں. ہم حضرت والا کی اس نوازش پر شکر ادا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مستجاب دعاؤں پر اس بزم کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك وسخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ تعالی. اور حضرت والا کی دعاؤں پر آج کی اس چوتھی بزم